صبح کی آمد کا نکارہ بج چکا تھا۔ ہر رکاوٹ دور ہو گئی، ہر سازش بکھر چکی تھی اور ہر ہیلا ناکام ہو گیا تھا۔ جو اجالا پھیلنا تھا پھیل کر رہا تھا، جو سورج چڑھنا تھا چڑھ کر رہا تھا۔ اشبا کے پیچھے پرجوش انسانوں کا لامتناہی سمندر تھا، اور اشبا اپنے ہاتھوں سے اس چھوٹی سی کہنہ مسجد کا دروازہ کھول رہا تھا جو 20 سال سے بے آباد پڑی تھی۔ اس مسجد کے در و دیوار پر جیسے آج بھی سرخ پوش سالار کی کڑکدار آواز گونج رہی تھی۔ اب اور کون اس حرکت کی جرأت کرے گا؟ اب اور کون نام لے گا اپنے خدا کا؟ یہ سوال 20 برسوں سے اپنا جواب ڈھونڈتا رہا، اور آج جواب دینے والے پہنچ گئے۔ اشبا نے دروازہ کھولا اور جوتے اتارے اور مستحکم قدموں سے چلتا ہوا مسجد کے صحن میں ٹوٹے پھوٹے چبوترے پر چڑھ گیا۔ اس کے اندر ایک الاؤ دہک رہا تھا، ایک طوفان مچل رہا تھا۔ نادیدہ آواز ابھی تک اس کی سماعت کو کچوکے لگا رہی تھی۔ اب اور کون جرأت کرے گا؟ اور کون کرے گا؟ اشبا نے قبلہ رو ہو کر آنکھیں بند کیں، اس کے دونوں ہاتھ کانوں کی طرف اٹھائے۔ اس نے کشادہ سینے میں سانس بھرا اور اس کے ہونٹوں سے ایک بے باک صدا بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ برسوں سے بے آباد خانہ خدا کے خس و خاشاک جھوم اٹھے۔ ان گنت انسانوں کے ہجوم پر سکوت طاری ہو گیا۔ اللہ کی توحید کا برملا اعلان کرنے اور لوگوں کو فلاح کی طرف بلانے کے بعد اشبا چبوترے سے نیچے اترا۔ اس عظیم الشان جلوس کے قائدین نے صفیں ترتیب دی۔ سب سے آگے اسلامی دستے کے شاہ سوار تھے۔ وہ فوجی لباسوں میں گھوڑوں پر سوار تھے۔ ڈھالیں، نیزے، بھالے، سب کچھ ان کے پاس موجود تھا۔ ان کے پیچھے پیدل و سوار مقامی لوگ موجود تھے۔ یہ کوئی 24 صفیں تھیں۔ ہر صف کی لمبائی چوتھائی فرسخ کے قریب تھی۔ ان صفوں کی خصوصیت یہ تھی کہ سب لوگ مسلح تھے۔ اس کے پیچھے انسانوں کا ایک سمندر تھا۔ یہ لوگ نہتھے تھے، مگر ان کے جذبوں نے انہیں سر تپا جنگجو بنا رکھا تھا۔ ان کا یقین ان کی ڈھال اور ان کا جوش ان کا ہتھیار تھا۔ وہ تعداد میں بے شمار اور ہمت میں بے کراں تھے۔ اشبا نے اپنی بائیں طرف دیکھا۔ اس کے کندھے سے کندھا ملائے جو شخص کھڑا تھا وہ مانک تھا، ریاست کا سب سے خوبرو نوجوان۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک آگ سی بھڑک رہی تھی۔ یہ آگ چندہ کے لیے تھی جو اس سے مل کر ایک بار پھر بچھڑ گئی تھی۔ اس کا چہرہ گواہی دے رہا تھا کہ یہ آج وہ اپنے ساتھیوں کے شانہ بشانہ پرماتما کی اندھی قوت سے لڑتا ہوا مر جائے گا، یا پھر اس سفید محل کو چکنا چور کر دے گا جس میں چندہ قید تھی، اور چندہ جیسے ان گنت مظلوموں کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ پیش قدمی شروع ہوئی۔ آگے آگے گھوڑوں کی قطاریں، اور گھوڑوں پر چاق و چوبند سوار، اور سواروں کے ہاتھوں میں پرچم اور نیزے، اور ان کے سروں پر چمکتے خود اور گردنوں میں آہنی جھالریں۔ ان کے عقب میں پیدل سوار دستے تھے۔ ان دستوں کے لباس مختلف تھے اور ہتھیار بھی کئی طرح کے تھے، مگر ایک ہی جذبہ ہر آنکھ میں الاؤ بن کر دہک رہا تھا۔ ان کے قدموں سے اڑنے والی دھول چڑھتے سورج کی روشنی میں سرخ بادلوں کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ زمین کا سینہ اس عظیم لشکر کی آمد سے کانپ رہا تھا۔ دوارے تک کسی بھی جگہ اس لشکر کی مزاحمت نہیں کی گئی۔ کہیں کوئی سرخ پوش نظر آیا، نہ کوئی رکاوٹ دکھائی دی۔ یوں لگ رہا تھا انسانوں کا یہ جم غفیر اسی طرح دندناتا ہوا اور نعرے زنی کرتا سفید محل تک جا پہنچے گا، لیکن ہر شخص جانتا تھا ایسا حقیقت میں نہیں ہوگا۔ ان قریب ان کا راستہ روک لیا جائے گا۔ پھر ایسے ہی ہوا۔ جو ہی لشکر کے ہر دو اول دستے دوارے کے مرکز میں پہنچے اور انہوں نے پہلی نہر کے پل کی طرف بڑھنا چاہا، نہر کے ساتھ ساتھ دور دور تک سرخ پوشوں کی قطاریں نظر آئیں۔ وہ سر تپا آہن میں ڈوبے اپنے جنگی گھوڑوں پر سوار ہتھیاروں سے لیس کھڑے تھے، بے حس و حرکت پتھروں کی طرح ساکت و جامد۔ ان کے آگے مست ہاتھیوں کی ایک قطار کھڑی تھی۔ یہ کم و بیش 40 ہاتھی تھے۔ ہاتھیوں کے جسموں پر زریں تھیں اور ان کے ہودے چاروں طرف سے بند تھے۔ سرخ فوج کو دیکھ کر عوام کا جوش و خروش انتہا پر پہنچ گیا۔ رضاکاروں کے سوار اور پیدل دستے فلک شگاف نعرے لگانے لگے۔ ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے بغیر کسی وجہ کے اس سیلاب کے بند ٹوٹ جائیں گے اور ہر طرف موت کا دریا بہہ جائے گا۔ اشبا اور دیگر سالار سرخ پوشوں سے کوئی 50 گز دوری پر رک گئے۔ وہ حالات کا جائزہ لینا چاہتے تھے۔ سرخ پوشوں کی طرف سے 2 گھڑ سوار گھوڑا بھگاتے ہوئے آئے۔ ان کے ہاتھ میں سفید پرچم تھے۔ ان میں سے ایک نے اشبا کے ہاتھ میں ایک لکھا ہوا پیغام تھما دیا۔ یہ پیغام ایک مختصر سے کاغذ پر لکھا تھا۔
اشبا فوراً پہچان گیا کہ یہ تحریر منوہر چند کی تھی۔ منوہر چند نے لکھا تھا: اشبا بن ثقیل، لازوال پرماتما کی طرف سے تمہیں آخری مرتبہ متنبہ کیا جاتا ہے۔ تمہاری بہن اس وقت ہمارے قبضے میں ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر سوچ لو، جہاں تم کھڑے ہو یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھے تو وہ لڑکی اس دنیا میں نہیں رہے گی۔ اشبا نے تحریر پڑھنے کے بعد کاغذ کے ٹکڑے کر دیے اور سرخ پوش گھڑ سواروں سے بولا: اپنے سرداروں سے کہہ دو ہم میں سے ہر ایک کی جان اس کی ہتھیلی میں ہے۔ ہمیں موت سے ڈرانے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ گھڑ سوار یہ جواب لے کر واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک تحریری پیغام لائے۔ یہ پیغام پرماتما کی طرف سے منوہر چند کی تحریر میں تھا۔ اس میں اشبا اور اس کے ساتھیوں کو بتایا گیا تھا کہ وہ بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں اور پرماتما کے نزدیک بغاوت کی سزا عبرتناک موت ہے۔ انہیں ایک بار سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ لازوال پرماتما کی خواہش ہے کہ اس سے پہلے کہ موت باغیوں پر می کی صورت برسنے لگے وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ پرماتما کی طاقتیں ناقابل تسخیر ہیں اور باغیوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اب نیلمان بھی پرماتما کے پاس ہے، اور نیلمان کیا ہے یہ سب کو معلوم ہے اور سب جانتے ہیں۔ اشبا نے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور اس پیغام کا دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا۔ اس نے لکھوایا: منوہر چند، تمہارا پرماتما جسے بغاوت کہہ رہا ہے وہ آزادی کا ناقابل شکست جذبہ ہے۔ وہ ذرا اپنی پناہ گاہ سے سر نکال کر انسانوں کے اس عظیم سمندر کو دیکھے اور بتائے کہ باغی یا قانون شکن وہ ہے یا یہ ہزاروں لاکھوں انسان۔ اگر پرماتما اپنی اور اپنے ساتھیوں کی عبرتناک موت سے بچنا چاہتا ہے تو خود کو رعایا کے حوالے کر دے۔ اشبا اور پرماتما کے درمیان یہ بالواسطہ خط و کتابت دوسرے پہر کے آغاز تک جاری رہی۔ اس کے بعد ایک زبردست تبدیلی آئی۔ پرماتما اور اس کے ساتھی جنگ کی باتیں چھوڑ کر بات چیت پر آمادہ ہو گئے۔ منوہر چند نے واضح الفاظ میں یہ پیغام بھجوایا: میں منوہر چند لازوال پرماتما کی طرف سے اشبا بن ثقیل کی طرف مفاہمت اور دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ لازوال پرماتما بہرحال کشت و خون سے بچنا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک رعایا کی مرضی ہر چیز پر مقدم ہے۔ اگر عوام ریاست کا نظام چلانے کے لیے کسی اور کا چناؤ کرنا چاہتے ہیں تو پرماتما حکمرانی کے فرض سے سبکدوش ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس سلسلے میں طریقہ کار طے کرنے کے لیے لازوال پرماتما کی طرف سے سردار اشبا اور دیگر 8 سرداروں کو بات چیت کی دعوت دیتا ہوں۔ اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ بات چیت مکمل دوستانہ ماحول میں ہوگی۔ اشبا نے اس پیغام کے سلسلے میں اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کیا اور آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ پرماتما کی دعوت قبول کر لی جائے۔ یہ بات چیت اسی عمارت میں ہونا طے پائی جہاں تلائی مورتی میں پرماتما کی آواز پھوٹتی تھی۔ اشبا نے اپنے لشکر کے ہر اول دستے کے سامنے ایک مختصر سی تقریر کی۔ اس کے بعد وہ اپنے قریبی ساتھیوں سردار ہاشم، مانک، اردن لال، سردار جہم اور بھیم سنگھ وغیرہ کے ساتھ مورتی والی عمارت کی طرف روانہ ہوا۔ ناگاہ ایک طرف سے شور بلند ہوا۔ اشبا کے پوچھنے پر اسے بتایا گیا کہ سارگا اس کے پاس آنے کے لیے پھر زور مار رہا ہے۔ آبوک جا سے برآمد ہونے والا گرانڈیل سارگا زنجیروں میں بندھا ہوا لشکر کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ اشبا کے ساتھ بے حد مانوس ہو چکا تھا۔ اس کی خواہش رہتی تھی کہ وہ ہر وقت اشبا کے ساتھ رہے۔ کئی دفعہ وہ اپنے رکھوالوں کو زنجیروں سمیت کھینچتا ہوا اشبا کے پاس چلا آتا تھا۔ اشبا اپنے ساتھیوں سمیت عمارت کے اندر پہنچا۔ ایک وسیع کمرے میں دبیس قالین پر بیش قیمت نشستوں کا انتظام تھا۔ سردار نشستوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد پراسرار گھنٹیوں کی آواز بلند ہوئی۔ ایک بلند و بالا پردے کے پیچھے سے منوہر چند بڑے کروفر کے ساتھ برآمد ہوا۔ اس کے ساتھ چیدہ چیدہ سردار تھے۔ منوہر چند نے اعلان کیا کہ لازوال پرماتما چند ساعتوں کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ پھر پردے کے عقب سے ایک تیز سرخ روشنی پھوٹتی ہوئی محسوس ہوئی اور پرماتما کا ہیولہ نمودار ہوا۔ اشبا اور دیگر سردار اخلاقاً اٹھ کھڑے ہوئے۔ پرماتما نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ باریک سنہری نقاب کے اندر سے اس کی آنکھیں 2 ہیروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ پرماتما کے بیٹھتے ہی نیلے لباس والے تمام خدام اور افسران منوہر چند سمیت الٹے پاؤں چلتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اب پرماتما اپنی کرسی پر تنہا تھا۔ اس کے سامنے اشبا اور اس کے 8 سردار بیٹھے تھے۔ چند لمحے گھمبیر خاموشی طاری رہی۔ یہ خاموشی اعصاب کو بری طرح متاثر کرتی تھی۔ پرماتما کی آواز کمرے میں گونجی: خوش آمدید دوستو، تم سب سے مل کر ہم بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ تمہارے چہروں پر تمہارے دل کا حال لکھا ہے اور تمہارے حال دیوتاؤں کی دشمنی سے بھرے پڑے ہیں۔ ہم حیران ہیں کہ یہ دشمنی کی یہ ڈگر کیوں اختیار کی تم نے۔
پرماتما نے اپنے دائیں ہاتھ کو حرکت دی اور نقاب تک پہنچ کر اسے الٹ دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب کمرے میں موجود سب نے پرماتما کی طرف دیکھا، اور یہی لمحہ قیامت کا تھا۔ اس لمحے نے نگاہوں کو اسیر کر لیا اور ذہنوں کو اپنے بے نام اسرار میں جکڑ لیا۔ پرماتما کی آنکھوں میں روئے زمین کا مہلک ترین جادو تھا۔ اس جادو کی لہروں نے اشبا اور اس کے ساتھیوں کو مسحور کر دیا، اور وہ دم سادھے منہ کھولے اپنی جگہ پر بیٹھے رہ گئے۔ پرماتما کی سنگ پاش نگاہیں ان کی آنکھوں کے راستے ان کے دماغوں میں گھس گئیں اور ان کی سوچوں کو اپنا تابع کر لیا۔ اشبا کو پرماتما کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سو جاؤ، سارے سو جاؤ، آہستہ آہستہ آنکھیں بند کر لو، مگس دیوتا کی خاطر سب کچھ بھول جاؤ، عنقریب میں تمہیں جگاؤں گا اور تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہوں گا۔ سو جاؤ، قدیم کتاب کا وارث مگس دیوتا کا ادنا غلام تمہیں حکم دے رہا ہے کہ سو جاؤ۔ اشبا کو لگا کہ ایک دھن سی اس کے دماغ میں بھر رہی ہے اور کوئی اسے انگنت ہاتھوں سے نیند کی وادی کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اس کے کانوں میں دنیا کی رسیلی ترین لوریاں گونج رہی تھیں۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں سونا، اس کے اندر سے کوئی چیخ کر بولا۔ ہوشیار اشبا بن ثقیل، ہوشیار، یہی لمحے فیصلے کے ہیں، ہار جیت یہیں پر ہونی ہے۔ تو سحر کی زد میں ہے اور تجھے اس سحر کو بیکار کرنا ہے۔ کیسے؟ اپنے یقین سے، اپنے یقین سے۔ وہ خود کو نیند کی حالت سے نکالنے لگا۔ اس کی نگاہیں پرماتما کی نگاہوں میں پیوست تھیں، لیکن وہ آنکھوں کے گوشے سے دائیں بائیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ باخبر تھا کہ اس کے تمام سردار اور مصاحب ایک ایک کر کے اپنی اپنی نشستوں پر پھسل چکے ہیں یا نیچے لڑک چکے ہیں۔ ان میں سردار ہاشم، سردار جہم، بھیم سنگھ سب شامل تھے۔ وہ سب گہری نیند میں کھو گئے تھے۔ اشبا نے کوشش کی کہ کسی طرح وہ اپنی نگاہ کو پرماتما کی آنکھوں کے جال سے نکال لے، لیکن وہ ناکام رہا۔ اس کی آنکھیں اس کا حکم ماننے سے انکار کر رہی تھی۔ وہ جیسے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا، دیکھنا نہیں چاہتا تھا پھر بھی دیکھ رہا تھا۔ اشبا اور پرماتما کی آنکھوں کے درمیان وہ کشمکش طویل اور صبر آزما تھی۔ ان چند لمحوں میں اشبا اپنی زندگی کے سخت ترین امتحانوں سے گزر گیا۔ اس کے لب مسلسل آیات قرآنی کا ورد کر رہے تھے اور دل پکار پکار کر کہہ رہا تھا، اگر ان لمحوں میں وہ ہار گیا تو اس کے ساتھ ہزارہا انسان بھی ہار جائیں گے۔ ایکا-ایکی اشبا نے اپنے سر کو زوردار جھٹکا دیا اور نگاہوں کو پرماتما کی جادو اثر نگاہوں سے جدا کرنے میں کامیاب رہا۔ اور یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں تھی۔ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اشبا کے جسم کا ایک ایک رواں سینکڑوں عذابوں سے گزر گیا تھا۔ وہ تکلیف جو اس نے جھیلی تھی لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں تھی۔ جو ہی اشبا کی نگاہ پرماتما کی نگاہ سے جدا ہوئی، وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے پرماتما کو للکارا اور پھر تمام خدشوں، وسوسوں اور اندیشوں کو بالائے طاق رکھ کر اس پر جھپٹ پڑا۔ پرماتما اور اشبا کا درمیانی فاصلہ 5 قدم کا تھا۔ یہ فاصلہ اشبا نے ہوا کی مانند طے کیا اور بھوکے عقاب کی طرح پرماتما پر حملہ آور ہوا۔ لیکن ابھی اس کا دایاں ہاتھ اپنی تلوار کو پوری طرح بے نیام نہیں کر پایا تھا اور بایاں ہاتھ پرماتما کی گردن سے چھوا نہیں تھا کہ ایکا-ایکی اس کی آنکھوں کے سامنے ایک برق سی لہرائی۔ کوئی عجیب ساخت کا جسم دائیں جانب سے اچھلا اور پرماتما اور اس کے درمیان آ گیا۔ اشبا اپنے زور میں اس سے ٹکرایا اور لڑکھڑا کر رہ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور ششدر رہ گیا۔ اس کے سامنے 2 سروں والا ایک خوفناک انسان کھڑا تھا۔ اگر حلابہ اسے پہلے اس کے بارے میں نہ بتا چکی ہوتی تو شاید وہ اپنی آنکھوں پر بھروسہ ہی نہ کرتا۔ وہ شخص حقیقی معنوں میں دیو ہیکل تھا۔ اس کا ایک پہلو اور ایک چہرہ جلا ہوا تھا۔ دونوں سروں کے بال کانٹوں کی طرح کھڑے تھے اور حلق سے عجیب قسم کی غراہٹ آمیز صدا نکل رہی تھی۔ اس صدا کو سن کر لگتا تھا جیسے 2 افراد مل کر نوحہ کر رہے ہوں۔ 1 ساعت سے بھی کم عرصے میں اشبا نے یہ سب دیکھا اور محسوس کیا۔ پھر اس نے اپنی تلوار نیام سے کھینچی اور پوری شدت سے راماجن دوموہا کے دائیں سر پر حملہ آور ہوا۔ یہ وار راماجن کے دائیں کندھے پر پڑا۔ بڑا بھرپور وار تھا۔ راماجن کے کندھے سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ اس نے لرزہ خیز چنگھاڑ بلند کی اور اپنے چاروں ہاتھوں کو حرکت میں لا کر اشبا سے لپٹ گیا۔ اشبا کو محسوس ہوا جیسے اس کا جسم کسی آہنی شکنجے میں کسا گیا ہے۔ اس نے راماجن کے جلے ہوئے چہرے کو اپنے نوکیلے زرد دانتوں کے ساتھ اپنی گردن کی طرف بڑھتے دیکھا۔ اگر اس نے ایک لمحے کی بھی غفلت برتی ہوتی تو یہ دانت اس کا نرخرا ادھیڑ دیتے۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے راماجن کے بال پکڑ لیے اور پوری قوت صرف کر کے سر کو پیچھے ہٹا دیا۔ تب اس کی نگاہ اپنے حریف کے عقب میں گئی
پرماتما کی نشست خالی تھی۔ اس نے دیکھا سردار جہم اور بھیم سنگھ ہوش میں آنے کے بعد اپنی تلواریں سونت کر راما-جن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جو ہی بھیم سنگھ نے راما-جن کی پشت پر وار کیا، اس نے اپنے ایک ہاتھ کو حرکت دی۔ ایک طوفانی تھپڑ بھیم سنگھ کے منہ پر پڑا اور وہ جیسے ہوا میں اڑتا ہوا کئی گز دور جا گرا۔ سردار جہم نے یہ منظر دیکھا تو کئی قدم پیچھے ہٹ کر کمان پر تیر چڑھانے لگا۔ راما-جن دو منہا نے اشبا کو گھما کر اپنے سامنے کر لیا۔ اشبا محسوس کر رہا تھا ابھی ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئے گی اور اس کی تمام پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ وہ جانتا تھا کہ اس خبیث انسان کی گرفت جان لیوا ہے۔ الجواہری کے لرزہ خیز انجام کا جو نقشہ حلابہ نے کھینچا تھا وہ اشبا کے ذہن میں تازہ ہو رہا تھا۔ اس نے بڑی حسرت کے ساتھ سوچا تو کیا اس کے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے؟ دفعتاً ایک داہنی جانب جھروکے کے رنگین شیشے چناکے سے ٹوٹے اور اشبا نے دھندلائی ہوئی نظروں سے سارگا کو اپنے سامنے دیکھا۔ وزنی زنجیر اس کے پاؤں میں گھسٹ رہی تھی۔ غالباً وہ اپنے رکھوالوں سے چھوٹ کر آ گیا تھا۔ اس کے منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا اور آنکھیں شعلہ فشاں تھیں۔ عجب خوفناک انداز میں وہ راما-جن پر جھپٹا۔ راما-جن نے اسے بھی بھیم سنگھ کی طرح تھپڑ مارا، لیکن دیو ہیکل ساگار اس وار کو سہ گیا۔ ذرا سا لڑکھڑا کر وہ سنبھلا اور پوری درندگی کے ساتھ راما-جن سے لپٹ گیا۔ اس نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کی زنجیر عقب سے راما-جن کی ایک گردن میں ڈال دی اور اب بے پناہ قوت کے ساتھ اسے کھینچنے لگا۔ راما-جن کی چیخیں فلک شگاف ہو گئیں۔ اس کے آہنی ہاتھوں نے اشبا کو چھوڑا اور سانپوں کی طرح لہراتے ہوئے ساگار کی طرف بڑھے۔ اگلے ہی لمحے ان دو خوفناک انسانوں کے درمیان ایک خون ریز لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ دونوں قوت اور وحشت میں یکساں تھے۔ ایک ماں کے پیٹ سے عجب صورت لے کر نکلا تھا اور شیطان کا ہرکارہ بن گیا تھا، اور دوسرا ایک گدڑیا تھا جو برسوں تک تاریک کنویں کی گہرائی میں پڑا رہا تھا اور اب ایک زور آور انسان کے روپ میں ظاہر ہوا تھا۔ وہ دو چٹانوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرائے اور در و دیوار میں زلزلہ برپا کرنے لگے۔ اشبا کے تقریباً تمام ساتھی اب ہوش میں آ چکے تھے۔ انہوں نے تلواریں نکالیں اور عمارت کے طول و عرض میں پرماتما کو تلاش کرنے لگے۔ عمارت یکسر خالی تھی۔ پرماتما اور اس کے حواریوں میں سے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس دوران عمارت سے باہر موجود ہزاروں لوگ آگاہ ہو چکے تھے کہ اندر کیا ہوا ہے۔ وہ سیلاب کے تند لہروں کی طرح بے قابو ہو کر اس عمارت پر چڑھ دوڑے۔ وہ پوتر جگہ جہاں شودر کا سایہ بھی نہ پڑ سکتا تھا، آج خلق خدا کی زد میں تھی۔ بے پناہ جوش کے عالم میں لوگ پرماتما کی دیوقامت تلائی مورتی پر چڑھ دوڑے۔ ہر طرف نعروں کی گونج سنائی دی اور چند ہی لمحوں بعد مورتی کا سر لوگوں کے قدموں میں تھا۔ آرائشی سامان تباہ کر دیا گیا اور در و دیوار کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ اس اکھاڑ پچھاڑ کے دوران معلوم ہوا کہ تلائی مورتی والے کمرے کی دیواروں میں خفیہ مقامات پر سوراخ ہیں۔ یہ سوراخ تانبے کی نالیوں کے ذریعے کسی نامعلوم مقام سے ملے ہوئے ہیں۔ ان نالیوں سے ابھی تک پرماتما کی گونجدار آواز آ رہی تھی، اے لوگو سنبھل جاؤ، چند مورکھوں کی باتوں میں آ کر دیوتاؤں کے غضب کو آواز مت دو۔ تم جو کچھ کر چکے ہو بہت زیادہ ہے، مگر اب بھی معافی کی گنجائش ہے۔ اگر یہ موقع گنوا دو گے تو عبرتناک موت مرو گے، ایسی موت جسے دیکھ کر تمہیں افسوس ہوگا کہ تم نے جنم ہی کیوں لیا تھا۔ پرماتما کی آواز پوری عمارت میں گونج رہی تھی۔ اشبا کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ تانبے کی ان پر اسرار نالیوں کا رابطہ تاریک جنگل کے سفید محل سے ہے اور پرماتما اس سفید محل میں بیٹھ کر بول رہا ہے۔ بولتی ہوئی تلائی مورتی کا اسرار کھل چکا تھا۔ اشبا ایک دھاتی نالے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے چلا کر کہا، پرماتما تیار ہو جاؤ، ہم آ رہے ہیں۔ آج تیرے لیے روئے زمین پر کوئی پناہ گاہ نہیں، ہم آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی تلوار بلند کی اور ساتھیوں کو لے کر عمارت سے باہر آ گیا۔ عمارت سے باہر ہجوم شہادت کی لذت سے ہمکنار ہونے کے لیے بے قرار تھا۔ اشبا جھپٹ کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس نے علم ہاتھوں میں بلند کیا، اس کے اشارے پر طبلِ جنگ بجا اور اس کی صدا دور دور تک پھیل گئی۔ یہ عظیم لشکر ایک موج بلا خیز کی صورت بلند ہوا۔ نہر کے ساتھ ساتھ استادہ سینکڑوں سرخ پوش اپنا لوہا سنبھال کر تیار ہو گئے۔ دونوں فوجوں کے ہر اول سپاہیوں نے ایک دوسروں کو نظروں سے جانچا، حوصلوں کو مہمیز کیا اور آنکھوں کو غضب کے پہناوے پہنا دیے۔ پھر اسلامی لشکر کے سپاہیوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ان کے عقب میں ہزاروں مسلح رضاکاروں نے اس نعرے میں آواز ملائی اور وہ سب آتش فشاں سے اچھلنے والے دہکتے سیال کی مانند سرخ پوشوں کی طرف بڑھے۔ سرخ پوش فیل بانوں اور گھڑ سواروں نے بھی حرکت کی۔
کوئی 30 عدد جنگی ہاتھی جھومے اور دوڑتے ہوئے ہر اول اسلامی دستے کی جانب بڑھے۔ ان ہاتھیوں پر پرماتما کے چنے ہوئے جنگی سوار تھے۔ ان سواروں کے ہاتھوں میں نیزے، ڈھالیں، علم اور گرز چمک رہے تھے۔ ہودوں میں کھڑے ماہر تیر انداز اپنی کمانوں کے زرہ کھینچے ایک خون ریز لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے عقب میں سبک رفتار گھڑ سوار تھے۔ وہ گھوڑوں سمیت لوہے میں غرق اور طاقت کے نشے میں چور تھے۔ ان کی اریاں تلواریں خون کی پیاس میں ہانپ رہی تھیں۔ زندگی اور موت کا فاصلہ کم ہوتا چلا گیا۔ پھر فلک شگاف نعروں کی گونج میں دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ یہ جذبے اور طاقت کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف ساز و سامان تھا، دوسری طرف سرفروشی اور جاں بازی تھی۔ ایک طرف حکمران تھے اور دوسری طرف محکوم۔ ایک طرف ظلم تھا اور دوسری طرف ظلم سہنے والے، اور اس تپتے سورج کے نیچے یہ روز حساب تھا۔ پہلے ہی حلے میں مست ہاتھی سینکڑوں سپاہیوں اور رضاکاروں کو روندتے ہوئے نکل گئے۔ آہن پوش سرخ سواروں نے 20 مجاہدین کے سینے نیزوں سے چھلنی کر دیے۔ تاہم اپنی اس جارحانہ کوشش کے نتیجے میں سرخ پوش فوج کا ایک حصہ رضاکار فوج کے اندر کافی دور تک چلا گیا۔ یکایک ایک جانب سے سردار جہم نے پرجوش نعرہ بلند کیا اور اپنے جاں بازوں کے ساتھ فیل سواروں پر پل پڑا۔ سردار جہم اسلامی لشکر کا ایک نہایت تجربہ کار سالار تھا اور ہاتھیوں کے ساتھ لڑائی میں اسے ایک خاص تجربہ حاصل تھا۔ اس کے جاں باز اپنے گھوڑوں سے کود کر نیچے اترے اور بے خطر ہاتھیوں کی سونڈوں اور آنکھوں پر حملہ آور ہوئے۔ فیل بانوں نے ان پر زرہ توڑ تیروں اور نیزوں کی بارش کر دی۔ میدان جنگ کے اس حصے میں ایک خوفناک معرکہ ہوا۔ لمحوں میں کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ ہاتھیوں کی خوفناک چنگھاڑوں، گھوڑوں کی ہنہناہنوں اور زخمیوں کی آہ و بکا نے شور قیامت برپا کر دیا۔ مسلح رضاکاروں کے عقب سے ہزارہا نہتے عوام نے جب زور مارا تو میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ نہر اور پل کی حفاظت کرنے والی سرخ فوج پکے ہوئے بیروں کی طرح نہر میں گرنے لگی۔ ان کے طوفانی دستے جو رضاکار فوج کے اندر زیادہ دور تک چلے گئے، چاروں اطراف سے دباؤ میں آ گئے۔ اس موقع پر ایک جانب سے اشبا نے اپنے کفن پوش جانثاروں کے ساتھ طوفانی حملہ کر دیا۔ یہ کفن پوش دستہ کوہی ندی کے ناقابل مزاحمت دھارے کی طرح اپنے راستے میں آنے والے ہر شے کو تہس نہس کرتا نہر کے پل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب باقی لشکر نے اپنے کچھ ساتھیوں کو نہر کے پل پر دیکھا تو ان کے حوصلے سوا ہو گئے۔ فلک شگاف نعروں کے ساتھ انہوں نے یکجاں ہو کر ہلہ بول دیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد چشم فلک نے دیکھا کہ لازوال پرماتما کی ناقابل شکست سرخ فوج پسپا ہو رہی ہے۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں نہر میں کود چکے تھے اور دیوانہ وار تیرتے ہوئے دوسرے کنارے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اشوکا، جو افتیلا جام کے بعد اس وقت تاریک جنگل کی تمام کالی قوتوں کا سردار تھا، آلتی پالتی مارے سفید محل کے بڑے دروازے کے سامنے بیٹھا تھا۔ دروازے کے عین اوپر ایک بڑی برجی میں جیون اگنی روشن تھی۔ اشوکا کی دونوں جانب ساحروں، جادوگروں اور شوبدہ بازوں کی ایک فوج ظفر موجود تھی۔ یہ سب آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے۔ ہر ایک کے سامنے مگس دیوتا کی ایک چھوٹی سی سیاہ مورتی تھی اور مومی شمع روشن تھی۔ ان ساحروں نے پورے محل کو حصار میں لے رکھا تھا۔ وہ زور زور سے اشلوک پڑھ رہے تھے، بھجن گا رہے تھے اور منتروں کے جاپ میں مصروف تھے۔ محل کے سامنے ایک بڑے سیاہ پتھر کے پاس ریاست کی 2 حسین ترین لڑکیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ ان کو ابھی تھوڑی دیر پہلے دیوتا کے نام پر قربان کیا گیا تھا۔ سفید محل کی حسین و جمیل وسعتوں میں بھی زلزلے کا سا سما تھا۔ ہر چہرہ ہراس کے سائے تلے تھا اور ہر آنکھ میں خوف کا پرندہ پھڑ پھڑا رہا تھا۔ پرماتما اپنی عالیشان نشست گاہ میں موجود تھا۔ اس کے گرد رنگین دھوئیں کے مرغولے اور سرخ چمک تھی۔ رائے منوہر چند اس کے سامنے سجدے میں پڑا کانپ رہا تھا۔ وہ سجدے کی حالت میں ہی بولا، لازوال پرماتما، مجھے گمان ہو رہا ہے کہ دیوتا ہم سے نراش ہیں۔ باغیوں نے بیرونی نہر پار کر لی ہے اور اب اندرونی ندی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ جنگل میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے اور دشمن کا قتل عام ہو رہا ہے۔ پرماتما غضب سے چنگھاڑا، کیا ان لوگوں نے نیلمان کی پرواہ بھی نہیں کی؟ نیلمان کہاں ہے؟ منوہر چند نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا، اے پرماتما، آپ کے حکم کے مطابق نیلمان سندل کے تشت میں سجا کر پل کے سامنے رکھ دیا گیا تھا، مگر نیلمان بھی باغیوں کو نہ روک سکا۔ اس کی شعائیں حملہ آوروں پر بے اثر رہیں۔ میری آنکھوں پر دیوتاؤں کا قہر نازل ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے نیلمان کو معمولی پتھر کی طرح باغیوں کے قدموں میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے دیکھا۔ دیوتاؤں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ انہوں نے نیلمان سے شکتی نکال کر اسے معمولی پتھر بنا دیا ہے۔
اے میرے آقا، مجھے کہنے دیجئے کہ دیوتا ہم سے نراش ہو چکے ہیں، اب آپ کے غلاموں کے لیے کہیں مکتی نہیں۔ پرماتما کے لہجے کی تمام نرمی اور شائستگی ہوا ہو چکی تھی۔ بکواس بند کرو، وہ دھاڑا، جاؤ ندی کے تینوں پل توڑ دو، جلدی جاؤ۔ منوہر چند لرز کر اٹھا اور ہاتھ جوڑ کر الٹے پاؤں بھاگتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ ٹھہرو! دھند کے اندر سے پرماتما کی آواز ابھری۔ منوہر چند باہر نکلتے نکلتے رک گیا اور دو زانو ہو گیا۔ پرماتما نے کہا، کسی کو نیلمان کی ناکامی کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے سپاہ میں بددلی پھیلے اور دیوتاؤں پر ان کا وشواس کم ہو۔ منوہر چند نے کہا، جو میرے آقا کا حکم۔ پرماتما نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کی اجازت دی۔ وہ سر جھکا کر الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ نقاب کے عقب میں پرماتما کی آنکھوں کے انگارے دہل رہے تھے۔ وہ اٹھا اور بے قراری سے نشست گاہ میں چکرانے لگا۔ کچھ دیر چکرانے کے بعد وہ ایک شیشہ نگار راہداری سے گزرا اور محل کے اس حصے میں آ گیا جہاں نیلے لباسوں والے گونگے بہرے خادم رہتے تھے اور کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا۔ یہ محل کا حسین ترین حصہ تھا۔ کچھ فاصلہ طے کر کے وہ اپنی عظیم الشان خوابگاہ میں آ گیا۔ یہ وہی خوابگاہ تھی جس کے سامنے دنیا بھر کے عجائبات ہیج معلوم ہوتے تھے اور جس کی رنگینیاں عقل انسانی کو محو حیرت کرتی تھیں۔ دھند کے خوشبودار مرغولوں میں پرماتما کی آنکھیں جنگل میں چھپے درندے کی طرح روشن تھیں۔ اس نے ہوا میں معلق بیش قیمت مسحری کے گرد ایک چکر لگایا اور خوابگاہ کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں آسمان سے پانی برستا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ یک ٹک اس منظر کو دیکھتا رہا، اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے دروازے کے پاس پہنچ کر 3 مرتبہ تالی بجائی۔ نیلگوں لباس والے 2 خادم ایک دروازے سے نکل کر دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں اور وہ پتھروں کی طرح ساکت تھے۔ معلوم نہیں ان کے دل بھی دھڑک رہے تھے یا نہیں۔ سرخ روشنیوں کے اندر سے پرماتما کی پراسرار آواز ابھری، 7ویں دلہن کو حاضر کیا جائے۔ خدام ہونٹوں کی حرکت سے اپنے مالک کی بات سنتے تھے۔ وہ مڑے اور بے آواز قدموں سے باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور چندا کی صورت نظر آئی۔ وہ ریشمی رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔